بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کاشف ملک اور پروگرام روبرو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں جن شخصیت سے بات کروں گا ان کا تعارف کرانے سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں، یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ بہت تفصیلی پروگرام ہوگا اور اس میں یقیناً آپ کو کچھ تاریخی باتیں بھی ملیں گی، کچھ تاریخی حوالے بھی اس میں آئیں گے۔ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے گا، پورا پروگرام آپ دیکھیے گا، آپ کو ہزارہ کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے بہت ساری معلومات جو آج تک سامنے نہیں آ سکی اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ کیمرے پہ میرے ساتھ موجود ہیں جی نوید شہزاد اور سیاد احمد، اور میں مہمان کا تعارف کراتا چلوں۔ جو لوگ سیاست میں سیاست سے واقف ہیں، پاکستان کی سیاست سے، وہ اس نام سے بخوبی واقف ہیں۔ نیشنل اسمبلی میں 5 مرتبہ ممبر منتخب ہوئے اور سب سے کم عمر ممبر منتخب ہونے کا اعزاز بھی ان کے پاس ہے۔ 1985 میں جب یہ پہلی اسمبلی میں آئے، قومی اسمبلی میں، تو سب سے کم عمر میں نے یہ تھے۔ نوابزادہ صلاح الدین سعید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس نام سے ساری دنیا واقف ہے۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا ہزارہ جو ہے، اور ہزارے میں جو ایک ریاست ہوتی تھی، ریاست امن، یہ اسی کے چشم چراغ ہے۔ اور ریاست امن جو ہے پاکستان میں شمولیت اختیار کی اس ریاست نے، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر یہ ان کی عمر بھی چھوٹی تھی، بعد میں پھر یہ سیاست میں بھی آئے اور سیاست میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آج ان کے بچے سیاست میں ہیں، ہم گفتگو کریں گے اور اس میں فوکس تو ہمارا رہے گا ہمارا صوبہ یا ہمارا ہزارہ، لیکن پورے پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ سر میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں اپنے وقت دیا ہے۔ میری بہت عرصے سے خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ گفتگو ہو، ایک تفصیلی نشست ہو، اور آج اتفاقاً ہم کراچی میں مل گئے اور کراچی کی اس خوبصورت ویلیوں پہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو میں جو پہلا سوال آپ سے کروں گا، ظاہر ہے جو ریاست امن تھی، جو آپ کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی، اسے پاکستان میں شامل کرنے کا کیسے خیال آیا؟ کیونکہ بہت ساری ریاستیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے انڈیپینڈنٹ رہنے کا فیصلہ بھی کیا، کچھ ریاستوں نے انڈیا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہمارے صوبے کی بات ہے، اور اس وقت کا صوبہ سرحد جو تھا، اس میں جو حکومت تھی خان صاحب کی، وہ چاہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ الحاق ہو جائے، لیکن ہزارہ کے لوگوں نے، خصوصاً آپ کی ریاست نے جب الحاق کر لیا پاکستان کے ساتھ، پھر یہ پاکستان کے ساتھ سارا علاقہ چلا گیا۔ پھر بزرگوں سے آپ نے، کہ ظاہر ہے وہ آپ کی تو نہیں تھی اس وقت، لیکن بزرگوں سے سنا تو ہوگا کہ کیوں آپ لوگ پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے، اس کی وجوہات کیا تھی؟ شکریہ کاشف صاحب۔ میں نے بزرگوں سے بھی سنا ہے جی جی، اور میرے پاس خطوط موجود ہیں قائد اعظم کے، جی جی، 8-9 لیٹر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک، پاکستان کے لیٹر موجود ہے۔ پاکستان کے ساتھ جب وقت آیا نا الحاق کا، جی جی، تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم 2 فریق نہیں 3 فریق ہیں، صحیح، انڈیا، پاکستان اور آزاد ریاستیں۔ آزاد ریاستیں، جی ہاں، تو ان سے پوچھا جائے، ان سے بھی مشورہ لیا، رائے لی جائے جی ہاں، کہ آئے انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ 300 کچھ ریاستیں تھیں، 11 ریاستوں نے پاکستان کو ووٹ دیا۔ صحیح، تو ہم یعنی تیسرا فریق اس ملک کے بنانے میں یہ ریاستیں تھیں۔ بالکل، اس میں سے ہزارہ کو شرف حاصل ہے کہ ایک ریاست ہزارہ کی تھی، جی ہاں، ہم ریاست، بالکل، اس لحاظ سے ہزارہ تیسرا فریق ہے، ہزارہ تیسرا فریق، زبردست، بے شک بے شک بے شک، ایک تو عام لوگوں نے ریفرینڈم میں ووٹ دیا، جی ہاں، اور نواب افام نواب محمد فرید خان نے اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہوئی۔ صحیح، باقی ریاستیں بھی تھیں 10 اور 300 کو دیکھیں نا، ایک کشمیر نے ووٹ نہیں دیا، آج تک وہ بالکل لگا ہوا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اور ساری مصیبت کی جڑ ہوئی ہے۔ جی ہاں، ہاں، ہماری انڈیا کے ساتھ اور تو دشمنی کوئی نہیں ہے کشمیر کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، آج حل ہوتا ہے کہ سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اگر خدا نہ خواستہ یہ راستے میں انکار کہ پھر کیا ہوتا؟ ہاں ظاہر ہے، پھر تو یہاں پہ پاکستان کا قیام، کیونکہ اٹک پار آپ چلے جائیں تو جس طرح حکومت تھی ان کی، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے، اور پھر پاکستان، خدا نہ خواستہ پاکستان میں یہ پورا علاقہ شامل نہ ہوتا۔ اچھا، جب ایک ریاست دوسری ریاست میں ضم ہوتی ہے، جی ہاں، تو آپ کی ریاست کی اپنی کرنسی تھی، آپ کا بالکل اپنا ٹکٹ کو اسٹیمپ ہوتا تھا، جی ہاں، بیوروکریسی آپ کی اپنی تھی، فوج آپ کی اپنی تھی، پولیس آپ کی اپنی تھی۔ اب اتنے لوگوں کا جو فیوچر ہوتا ہے، جو مستقبل ہوتا ہے، اس پہ بھی نظر ہوتی ہے، جو ظاہر حکمران ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کا فیوچر کس طرح سے آپ لوگوں نے سیکیور کیا؟ کیا حکومت پاکستان نے انہیں ملازمتیں دیں اور ان کو آگے کنٹینیو کیا، پینشن وغیرہ ملی، یا ان کی ملازمتیں ختم ہو گئیں؟ اس میں آتا ہوں ابھی، جی، جب یہ ریاست
جب یہ الحاق وہ جب ہم ملے پاکستان ساتھ ہم نے شمولیت اختیار کر لی. اچھا میرا جو تعلق ہے نا میرے دادا کی میرے والد صاحب کی یا میں ہوتا اگر نواب میں ہوتا جی ہماری ریاست امب ہے. ٹھیک ہے. میرا ننیال چترال ہے. صحیح. ہز ہائنس ناصر الملک والی چترال میرے نانا تھے. اچھا انہوں نے بھی دو ریاستوں میں میرا تعلق ہو گیا. صحیح. نواب دیر جی جی وہ شامل ہونا چاہ رہے تھے افغانستان کے ساتھ. اچھا انہیں میرے دادا نے جا کے کنونس کیا ٹھیک کہ آپ پاکستان میں شامل ہو. زبردست. خود اپنی ریاست کی پاکستان کو دی ہاں. اور پھر اور دیر کو کنونس کیا. اس کا بھی خط تھا جی ہاں جس کے میں ذکر یہاں نہیں کروں گا کیا لکھا تھا انہوں نے. جی جی مان گئے ٹھیک ہے. لیکن ایک بات کی تھی. ٹھیک. تو بہرحال یہ تو وہ ہو گیا. پھر آپ نے سوال کیا کہ میں ملازمین کرنسی جو آپ کی تھی اس کی جو ویلیو تھی ساری چیز جی ہاں ریاست چلتی رہی. ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی کہ سن 1950 میں ہمارے اپنے ایک وزیر اعلیٰ اس زمانے میں جو تھے انہوں نے ہماری ریاست میں بغاوت کرائی. اچھا سب سے پہلی پاکستان میں شامل ہونے والی ریاست, پھر کشمیر میں جنگ کرنے والی ریاست. بلکہ جو آزاد کشمیر ہوا ہے جو آزاد ہوا ہے جی ہاں. اس میں ریاست امب اور ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں اور ہمارا جو ہزارہ سوات چترال لشکر گئے تھے. جی بالکل. نواب صاحب کا خط میرے پاس پڑھے تو قائد اعظم کو لکھا تھا. نواب صاحب اس میں قائد اعظم کو لکھتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں پیچھے رہیں, آپ یہ مجھے اس کا وہ دیں اختیار. ٹھیک ہے. بغاوت کو کچل لیں نہ بغاوت کو کچلنے کے نہیں. اچھا کشمیر کا. اچھا کشمیر والی بات کر رہے ہیں. کشمیر میں فوج بعد میں بھیجی نا فوج بھیجی بعد میں. جی 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 وہ تو جب حملہ کر دیا ساری اس میں ماشاء اللہ سر نے بتایا کہ جنگ کیسے ہوئی. جی ہاں بالکل وہ تو بتایا. جی ہاں. تو پھر ہم نے بہرحال بھیجی. ہمارے یہاں بھی شہید قبریں وہاں موجود ہیں صحیح کشمیر میں. جی. اس سے پہلے نواب صاحب نے قائد اعظم کو خط لکھا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل یہ ہے جو ان کی رائے میں انہوں نے کہا آپ ایک قبائلی جو ہمارے ہیں یہ فاٹا جس کو ہم کہتے ہیں جی ہاں ان کا ایک جرگہ بھیجیں آپ افغانستان. ٹھیک. اگر افغانستان ان کی بات مان گیا تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں مانتا ہے تو یہ ان سے ناراض ہوں گے اور آپ کے پاس آ جائیں گے. صحیح. پکے آپ کے ہو جائیں گے بالکل. کہ آپ کے ذریعے کو انہوں نے ٹھکرا دیا. پھر ان کو آپ میرے حوالے کریں. صحیح. میرے حوالے کریں. میں یہ کروں گا کہ ہم اتنی چار ریاستیں ہیں انہوں کا دیر سوات چترال اور ہم چاروں ریاستیں ان قبائلیوں کو لے کے اپنا لشکر لے کے اپنے ریاستوں کا ان خوب ٹرین کر کے ان ٹرین نہیں ٹھیک ہے. ہم جا کے کشمیر میں بیٹھ جائیں گے. انڈیا کا باپ ہمیں نہیں نکال سکے گا. صحیح. آپ کو کوئی کہے آپ کہیں یار میں کیا کروں. ریاستیں ہیں وہ بالکل وہی کام کر رہی ہیں. جی ہاں. کشمیر ہم لے لیتے ہیں. صحیح. لیکن وہ کچھ اور لوگوں نے مشورہ کچھ اور دیا. وہ قبائلی ویسے ہی بھیج دیے. جی ہاں. وہ جنگ بھی ہوئی. مہاراجا کشمیر ادھر شامل ہو گیا. جی ہاں. اور وہ آج تک وہ گھر بنا ہوا ہے. اوکے. میں جو بات میں نے آپ سے آپ نے دوسری کی تھی ملازمین والی. ہماری ریاست جیسے میں نے عرض کی سن 50 میں ایک بیٹ گلی کا علاقہ جو امب کا علاقہ تھا وہ رہ گیا. جی جی. باقی ریاست خود لوگوں نے توڑ دی بغاوت کر کے. اچھا. ایک وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ. وزیر اعلیٰ کو مینشن کریں گے آپ. خان عبدالقیوم خان. خان عبدالقیوم خان کے کہنے پہ. اور پھر ان کا انٹرویو موجود ہے کتاب میں ایک انگریز کے ساتھ. اچھا. وہ کہتے ہیں نہ ریاست بری تھی نہ لوگ برے تھے, میں نے سیٹ بنانی تھی. اوکے. اور وہ سیٹ بنائی اور پھر جیتے بھی یہاں سے. ہاں ہزارہ سے وہ جیتے. جی ہاں. لیکن اس ایسی ایک چیز تاریخی میں سن رہا تھا کہ جب وہ پشاور سے الیکشن لڑ رہے تھے خان قیوم خان, تو پشاور کے جو قبائلی لوگ تھے مطلب ارد گرد کے قبائل کے, کیونکہ پشاور جو ہے بنیادی طور پہ ہندو اسپیکنگ شہر تھا, تو جو قبائلی آئے ہوئے تھے صافی وغیرہ باقی ان لوگوں کو انہوں نے مومن جو تھے ان لوگوں کو انہوں نے پشاور کے باقی آپ سمجھ لیں کہ ڈومیسائل دیے اور پھر ان کی ووٹیں یہاں پہ درج کرا کے وہاں سے بھی مطلب وہاں بھی انہوں نے یہ کام کیا تھا. وہ میں کہہ رہا ہوں ادھر بھی جا کے انہوں نے یہی کام کیا. ڈومیسائل بنے تھی. جی جی.
وہ اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ زیادہ ڈومیسائل مومند قبائل کو دیے تھے. مومند قبائل. جی. مومند جو تھے یہ افغانستان میں بھی ان کی زمین تھی، پاکستان میں بھی. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ کئی افغان آ کے پشاور میں، یہ پشاور میں جو اکثریت افغان سے ہوگی ہے نا، یہ اس وجہ سے ہوئی ہے، یہ خان کشون کے دور ان کی وجہ سے، اس وجہ سے. وہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. آج جو صورتحال ہے کہ آتے ہیں پھر آپ کی میری ریاست پہ آ جائے. جی آپ کی ریاست پہ آتا ہوں. تو وہ ریاست جب ٹوٹ گئی، جی. اب اس کے بعد سن 69 میں ساری ریاستیں ٹوٹ گئی. جی جی ختم ہو گئی. بالکل. جو ٹوٹ گئی تو ان کو مرحات ملی. اچھا. نوکر جو تھے، جو ملازم تھے، فوج میں صوبے دار تھا، اگر ادھر بھی صوبے داری ہو گیا، یہاں پہ میجسٹریٹ تھا ریاست کا تو ادھر بھی میجسٹریٹ کی ہو گیا. ٹھیک. وہ اس دیر کو سوات چتران کو مل گئی. ہم کو سے نہیں ملی کہ وہ خود توڑی بغاوت کر کے پہلے بغیر مراد کے توڑ دی. ہاں ہاں کہ وہ ان لوگوں کا فیوچر بھی ہے وہ سیکیور نہ ہو سکا. اوکے. آتے ہیں آپ کی اپنی جو سیاست پہ، تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے. لوگ نوابوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ بندہ ایک نواب کے گھر میں پیدا ہوا. ہمارے یہاں وہ مثال بھی ہے نا، تو نواب دا بطور ہے، کام نہیں کرتے نا، جو کچھ بھی نہیں کرتے کہتے ہیں یہ نواب کا بیٹا ہے، یہ کام نہیں کرے گا. اب نوابوں کی اولادیں کام نہیں کرتی، ظاہر ہے بہت سارا دولت ہوتی ہے، سارا معاملات ہوتے ہیں. ریاست آپ کی پاکستان میں ضم ہو گئی. اس کے بعد ظاہر ہے آپ کا بچپن پاکستان میں گزرا. کیسا بچپن گزرا؟ دوستیاں لوگوں کے ساتھ تھیں یا مطلب ویسے ہی آپ تنہائی کا شکار رہے؟ اور اس طرح تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے.